زانی عورت اور زانی مرد ہر ایک کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے زنا کی سزا کے لیے اتنا شدید حکم نازل کیوں کیا؟ پہلی بات اس کے لیے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ زانی کے لیے مسلمان ہونا، عاقل ہونا اور آزاد ہونا ضروری ہے۔ پھر جبرن سے اگر کسی شخص کو اس فعل کے ارتکاب پہ مجبور کیا گیا ہو تو وہ مجرم نہیں، اور شادی شدہ کو رجم کی سزا دی جائے گی کیونکہ وہ مکمل طور پر احسان کی حالت، احسان محسنات کی جمع ہے۔ احسان کا مطلب ہے اخلاقی قلہ بندی، اس میں ہوتا ہے، اس کا نکاح ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنی جائز ضرورت کو جائز جگہ پہ اللہ کے حکم سے پورا کر سکتا ہے۔ پہلا احسار یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کی جواب دہی کا قائل ہو اور شریعت خداوندی کو تسلیم کرتا ہو، اور یہ ایک مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، اور جو عاقل ہے، آزاد ہے، ان چیزوں کا اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کل مجھے اپنے رب کو ان تمام باتوں کا جواب دینا ہے۔ دوسری چیز ہے وہ معاشرے کا آزاد فرد ہے، کسی دوسرے کی غلامی میں نہیں ہے، جس کی پابندیاں اسے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جائز تدبیریں اختیار کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، تو اس لیے وہ نکاح کر کے اور اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے، تو پھر وہ کیوں زنا کی طرف جائے۔ تیسرا احسار یہ ہے کہ اس کا نکاح ہو چکا ہو اور اسے تسکین نفس کا جائز ذریعہ مل سکتا ہو۔ اب اگر کوئی شخص ناجائز شہوت رانی کی خاطر تینوں احسار توڑ ڈالے، پہلا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم، آخرت کی جواب دہی کا جو ایک ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے اسے، دوسرا پھر وہ آزاد ہے، کوئی غلام نہیں، کوئی اسے جبرن اس کام پہ مجبور نہیں کر رہا، تیسرا پھر اس کا نکاح ہو چکا ہے اور وہ تسکین اپنی نفس کی پوری کر سکتا ہے، تو پھر بھی اگر وہ زنا کرتا ہے تو ایسے مرد اور عورت دونوں کو رجم کا حکم ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص ناجائز شہوت رانی کی خاطر تینوں احسار توڑ ڈالے تو وہ سنسار کا مستحق قرار پائے گا۔ اس کو ہم مزید اس طرح بھی دیکھتے ہیں کیونکہ یہ سوال ذہن میں آتا ہے اور منکر حدیث اس چیز کو بہت اچھالتے ہیں، اور مغرب سے متاثر ہوئے ہوئے لوگ بھی بارہا یہ سوال کہتے ہیں کہ اللہ نے زنا کی سزا کے لیے اتنا شدید حکم کیوں نازل کیا؟ کوارے مرد اور عورت کے لیے کوڑے اور میرٹ کے لیے رجم۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے اس آخری سزا سے پہلے معاشرے کے لیے بہت سی حدود اور قیود رکھی۔ اس کے لیے آپ میرے جو شروع کے لیکچر ہیں انہیں تفصیلاً سن سکتے ہیں، لیکن مختصر آگے بھی آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گی، چونکہ یہ ایک ایسا فعل ہے کہ جس کے اثرات نہ صرف خاندان پر بلکہ نسلوں اور پورے معاشرے پر پڑتے ہیں، اور سارا معاشرہ اس سزا کو بھگتتا ہے۔ دوسری بات، پھر عموماً جرم کے بعد مرد تو بری الذمہ ہو جاتا ہے اور عورت پر ایک مستقل بوجھ پڑ جاتا ہے۔ تنہا ایک عورت اس قابل نہیں ہوتی کہ ایک بچے کو پروان چڑھائے، اس کی پرورش کرے، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے، اور مرد اس پوری ذمہ داری سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے لیے اس جرم کی اتنی سخت سزا رکھی ہے۔ پھر تیسری چیز یہ بھی ہے کہ سب سے بڑا فرق حلال اور حرام کو واضح کرنا ہے کہ محرم کون ہے اور نامحرم کون ہے۔ اس میں اگر محرم نامحرم کی تمیز نہ رکھی جائے تو پھر یہ سزا رکھی گئی تاکہ دوسرے دیکھنے والے اس سے عبرت پکڑیں اور ایسا جرم نہ کریں۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جرم کھلے عام بھی نہ ہو کہ جب کوئی شخص پر حرام کھلے عام کرے گا، جب کوئی شخص یہ، تو اس صورت میں 4 گواہ آئیں گے، چوری چھپے گواہ نہیں آ سکتے، یعنی اس قدر زنا عام ہو رہا ہے کہ 4 گواہ اس کو دیکھ رہے ہیں تو تب اس کو سزا ملے گی۔ یہ آگے انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے میں بتاؤں گی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اس جرم سے بچنے کے لیے کیا اصلاحی تدبیریں کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قانون کو نافذ کرنے سے پہلے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، پھر آخرت کی باز پرس کا احساس دلاتے ہیں جس سے اس کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر قانون الہی کی حدود کا احساس پیدا کرتا ہے۔
پہلی چیز تو یہ ہوگی. اب آگے چلتے ہیں. پہلا پوائنٹ آپ اس کا رکھیں کہ اسلام میں نکاح کو حلال قرار دیا گیا، اس لیے کوشش کی جائے کہ وقت میں بچیوں اور بچوں کے نکاح کر دیے جائیں تاکہ وہ اس چیز میں مبتلا نہ ہو، زنا میں یا لواطت میں. پھر اگر ایک بیوی سے گزارا نہ ہو تو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی تاکہ نکاح کے ذریعے حلال طریقے سے اپنی نفس کی تسکین حاصل کی جائے، نہ کہ غلط راستوں میں چلا جائے. اور دیکھ لیں ہمارے یہاں جب اس قدر پابندیاں لگ گئی تو پھر اس کا رزلٹ بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر دوسری شادی کی اجازت نہیں مل رہی یا پورا خاندان انوالو ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایسے لوگ باہر ایسی جگہوں پہ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں جو زنا کے مرتکب ہوتی ہیں. پھر تیسری چیز ہے، پھر بھی اگر باہم دل نہ ملے تو مرد کے لیے طلاق اور عورت کے لیے خلا کی صورت رکھی گئی، مجبوراً اس رشتے کو نہ نبھایا جائے. پھر اسی طرح ایسی صورتحال ہو جائے تو خاندانی پنچایت سے لے کر عدالت تک کا دروازہ کھلا ہے، اس کے ذریعے معاملہ حل کیا جائے. پھر اللہ نے غلاموں کے لیے بھی نکاح کو لازمی کیا کہ ان کے نکاح کیے جائیں، لونڈی اور غلاموں کو ایسے نہ چھوڑا جائے. پھر اسی طرح زنا اور جرم کو پھیلانے والے جتنے ذرائع ہیں انہیں باقی نہ رہنے دیا جائے، ان کی اشاعت کو روکا جائے. ایسا لٹریچر، ایسے مناظر، ایسے تمام واہیات طریقے بند کیے جائیں، ایسے ڈرامے، ایسی فلمیں جس سے لوگوں کے اندر جنسی ارتکاب کے مواقع پیدا ہوں یا آسانی پیدا ہو. اور آج کل تو سارے پروگرام ہی اس طرح کے بنائے جاتے ہیں اور پھر بتایا بھی جاتا ہے کہ اس طرح کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے. تو معاشرے سے ان چیزوں کو اگر ختم کیا جائے اور ختم کرنے کے بعد بھی اگر کوئی اس گناہ کا مرتکب ہو جائے تو پھر اس کو میرڈ کو رجم اور ان میرڈ کو کوڑے مارے جائیں گے. پھر آپ دیکھیں گے کہ مرد کو غض بصر کا حکم دیا گیا، یعنی پردے کی آیات سے پہلے مرد کو اپنی نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا کہ عورت کتنا بھی پردہ کرے لیکن اگر مرد ہی اپنی نگاہیں اس پہ رکھ لے تو اس کے پردے کو ابھی کیا فائدہ رہ جاتا ہے. مرد کی نظریں نیچی ہونی چاہیے اور عورتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ساری دنیا کے مرد بھی اگر نظریں نیچی کر لے نا یا خدا نہ خواستہ اندھے ہو جائیں، پردہ پھر بھی حکم ہے ان کو، انہوں نے شرعی پردہ کرنا ہے. اسی طرح آزادانہ لڑکوں اور لڑکیوں کے میل جول کو ناپسند کیا گیا. یہ جو کزنز کے ساتھ گپے اور بیٹھ کے اور لوڈو، یہ چیزیں بھی برائی کا مرتکب بنتی ہیں. نامحرم ہوتے ہیں کزن، اس سے بچا جائے. اور اب تو کمبائنڈ اسٹڈی کا رواج آ گیا، لڑکیاں اور لڑکے، کزن تو دور کی بات، کالج یونیورسٹی کے کبھی ایک گھر میں سارے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کبھی دوسرے گھر میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں. تو اب تو پارکوں میں بھی اکٹھے جا کے پڑھائی کی جا رہی ہے. یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا، گروپ کے گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ پیزا بھی کھا رہے ہیں، کولڈ ڈرنکس بھی چل رہی ہے، چپس بھی کھا رہے ہیں، گپے بھی مار رہے ہیں، ادائیں بھی بن رہی ہیں، اسٹائل بھی مارا جا رہا ہے اور ساتھ پڑھائی ہو رہی ہے. پھر عورت کو زینت اور زیباش کے ساتھ گھروں سے نکلنے سے منع کیا گیا. گھر کے اندر آپ جتنا بنتی سجے سورے اگر آپ کے محرم رشتے ہیں، صرف جب آپ باہر نکلیں تو پھر آپ نے شرعی پردہ کرنا ہے. اب ان سب پابندیوں کے باوجود اگر کوئی چور دروازے سے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو پھر اس کو شدید سزا دی جائے گی. افسوس اس چیز کا کہ میں نے جتنی باتیں پڑھی ہیں یہ ہمارے معاشرے سے بالکل ناپائیدار ہو چکی ہیں اور دیکھا جائے تو یہ چیزیں ہمیں اپنے گھروں میں اور اپنے خاندان میں اب نظر ہی نہیں آتی. تو قصور نعوذ باللہ نہ شریعت کا، نہ اسلام کا، نہ احکامات کا، نہ سزاؤں کا ہے. قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مغرب سے متاثر ہو کر اپنا ماحول اتنا آزادانہ بنا دیا کہ آج ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجوں میں، ہمارے اسکولوں میں لواطت اور زنا عام ہو چکا ہے اور ہمارے شادی شدہ مرد، شادی شدہ خواتین بھی اس کام میں ملوث ہو رہی ہیں. سب نہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت کن مچ چکا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں میں یہ قانون، یہ اصول جو اسلام کے نافذ کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم اس گندگی سے اپنے آپ کو بچا سکیں.